وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، اور ان عبادات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ امور عطا فرمائے. ان میں سے ایک فریضہ حج کا فریضہ ہے، جو کہ ہر مسلمان کے دل میں جس کا شوق، طلب ایسی ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس فریضے کو سر انجام دے. اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں اس فریضے کی ادائیگی قریب آنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار اس کو فرض قرار دیا ہے. آج کے پروگرام کا موضوع حج کے حوالے ہی سے ہے، اور آج ہم اپنے معزز مہمان کے ساتھ اسی حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں شیخ صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. شیخ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فرائض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائے جو کہ ہم نے ادا کرنے ہیں، اور اس حوالے سے جا بجا قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشادات فرماتے ہیں. تو کیا حج کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ اس طرح کی رہنمائی ملتی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حج کے موضوع پر یا حج کی عبادت کے حوالے سے حج کے ادا ہونے کے جو ایام آنے ہیں اس سے کافی پہلے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کیونکہ عام طور پر جب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر حج کے فریضے کے حوالے سے کلام ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ ایک اہم بات ہے، لیکن اس وقت کیونکہ تقریباً مہینہ بھر یا کم و بیش باقی ہے جب ہمارا پروگرام ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، اور دنیا بھر سے اب قافلوں کی روانگی شروع ہوا چاہتی ہے کہ جو حجاج دنیا کے کونے کونے سے جا رہے ہوں گے، تو خاص طور پر ان حجاج کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع پر کلام ہو جائے. اور سچی بات ہے کہ ایک ایک حاجی جب اپنے گھر سے اپنے علاقے سے نکلتا ہے تو اس کو دیکھ کر کتنے ہی سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، کہ جو اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک طلب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے. تو یہ دونوں مقاصد اللہ کرے کہ آج ہمارے اس پروگرام سے ہمارے ناظرین کو اور ہم سب کو حاصل ہوں، کہ جو جانے والے ہیں کچھ ان کے لیے بھی ہدایات کا سامان ہو جائے، اور جن کے دل میں طلب اور تڑپ ہے ان کی طلب اور تڑپ میں اور اضافہ ہو. اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کہاں سے اسباب عطا فرما دے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے. اب آئیے اس بات پر کہ جو آپ نے انٹرو میں بات بیان فرمائی کہ مقصد تخلیق تو ہے عبادت. قرآن حکیم میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے جس کا آپ نے ترجمہ پیش کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ صرف عبادت کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا. عبادت تو 24 گھنٹے مطلوب ہے، کچھ عرصے پہلے غالباً ہم کلام بھی کر چکے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے اس 24 گھنٹے کی عبادت میں ہمیں معاونت فراہم کرنے کے لیے، آسانی عطا کرنے کے لیے کچھ بڑی بڑی عبادات ہم پر لازم کی ہیں، جن میں حج کا فریضہ بھی شامل ہے. اب رہی یہ بات کہ حج کے تعلق سے قرآن حکیم میں جی ہاں کئی مرتبہ حج کے تعلق سے، حج کے مناسک کے حوالے سے، حج میں اخلاص نیت کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تذکرہ فرمایا. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں تو یہ ذکر ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ ادا کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. یعنی تمام ہی عبادات میں اور تمام ہی اعمال میں اخلاص نیت شرط لازم ہے. حج کے حوالے سے بھی بہت اہم بات، بہت اہم نقطہ کہ اخلاص نیت ہو کہ بندہ جو حج ادا کرنے جا رہا ہے صرف اس لیے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. اسی طریقے پر اس فریضے کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن حکیم میں بیان فرمایا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ذکر آتا ہے، 97 میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں کے ذمے کہ جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ، بڑے سخت الفاظ ہیں، جس نے کفر کیا مراد ہے عملی اعتبار سے کفر، جس سے کفر کی روش اختیار کی فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. یعنی استطاعت کے باوجود کوئی اگر حج ادا نہیں کر رہا تو دراصل عملی اعتبار سے یہ کافرانہ روش ہے، اور اللہ کو کوئی حاجت نہیں بندوں کی عبادات کی، بندوں کی نمازوں کی، بندوں کے حج کی. اللہ تو کہتے ہیں وہ تو بے نیاز ہے، لیکن ادا نہ کرنے والا ایک تو فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب اس کے لیے رکھا ہے وہ ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ شیخ صاحب آپ نے کفر کی بات کی ابھی، تو کفر یہ عقیدے کا کافر ہو جائے گا یا صرف ایک عمل نہ کرنے کا انکار کی وجہ سے کافر؟ جی بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم سوال بھی ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ وہ عملی اعتبار سے کافر ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ دیکھیے ایک کفر ہوتا ہے عقیدے کا، ایک شخص ہے وہ اللہ ہی کو نہ مانے، معاذ اللہ، نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر رہا ہو معاذ اللہ، یا دین کے کسی حکم کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا، تو یہ تو ہے کھلا کفر، اس میں عقیدے کا کفر آ جائے گا۔ ایک بندہ اللہ ہی کو نہیں مان رہا، اس کے واضح حکم کا انکار کر رہا ہے۔ اور ایک کفر ہوتا ہے عملی اعتبار سے، بندہ ہے تو مسلمان، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتا بھی ہے مگر ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، کمی کر رہا ہے، پس و پیش کر رہا ہے، تو اگر وہ اللہ کے احکام پر عمل درآمد نہیں کر رہا تو یہ بھی کفر ہے، مگر اس کو عقیدے کا کفر نہیں کہیں گے، اس کو عملی اعتبار سے کفر کہیں گے۔ کیا مطلب؟ عمل کے اعتبار سے کمی ہے، کوتاہی ہے، فرائض کو بندہ ادا نہیں کر رہا، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، مستحق سزا بھی ہوگا، اور عملی اعتبار سے کفر ہوگا، لیکن وہ رہے گا کلمہ گو مسلمان، بے نمازی ہے، اگر انتقال کر جائے تو نماز جنازہ ادا کریں گے، استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، گناہ گار ہے مگر ہے وہ کلمہ گو مسلمان، عقیدے کا کافر نہیں ہوا، تو اس کا نماز جنازے کا اہتمام تو کیا جائے گا۔ تو حاصل کلام یہ جو ہم نے کفر کا لفظ یہاں پہ قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اچھا دلچسپ بات، یہ آیت ہے بھی مسلمانوں کے لیے، اس سے کہ کافر پر تو حج فرض تھوڑی ہے، کافر پر تو ایمان لانا فرض ہے، ایمان لائے گا پھر تقاضے آئیں گے دیگر بھی۔ تو یہ تو مسلمانوں کے متعلق جو مسلمان استطاعت کے باوجود جانتے بوجھتے حج ادا نہیں کر رہا، گویا عملی اعتبار سے وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، عقیدے کے اعتبار سے نہیں۔ شیخ صاحب استطاعت کی بات بار بار آ رہی ہے، یہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ بلکہ آپ کی اس سوال سے قبل وہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے رکھوں جو ابن ماجہ شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو کسی ظالم بادشاہ نے نہیں روکا، کوئی بیماری آڑے نہیں آئی، کسی دشمن کا خوف نہیں ہے، کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، یعنی استطاعت تو ہے، اس کے باوجود وہ حج ادا نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی کوئی حاجت نہیں، یہ یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اتنی سخت بات ہے۔ جی اب رہا استطاعت کا معاملہ، تو استطاعت میں کچھ پہلو ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر ایک، بندے کی صحت اجازت دیتی ہے۔ نمبر دو، حالات اجازت دیتے ہیں کہ کوئی دشمن کا خوف نہ ہو، کوئی وقت کی حکومت کی طرف سے، کسی ظالم بادشاہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ کا معاملہ نہ ہو۔ پھر بندہ جو حج کو ادا کرنے جا رہا ہے تو اس کے ادا کرنے میں جو اخراجات مطلوب ہیں، کم از کم اخراجات، وہ بھی اس کے پاس موجود ہوں۔ اگر وہ مرد ہے، باپ ہوگا کسی کا، شوہر ہوگا کسی کا، یا اولاد ہے تو صاحب کسی کی، اس کے ماں باپ کی کفالت اس کے ذمے، تو جب وہ حج کو جا رہا ہے تو پھر پیچھے وہ زیر کفالت لوگوں کے لیے بھی بنیادی توبہ کوئی نہ کوئی بندوبست موجود ہو۔ یہ تو ہوا مردوں کے اعتبار سے۔ ایک اور نقطہ بھی ہے، پاکستان ہے، 22 کروڑ کی آبادی ہے، کون مسلمان حج کے لیے جانا نہیں چاہتا، مگر 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ کا ہی بھی کوٹا آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اب اگر وہ قرآن اندازی میں کسی کا نام نہیں آ سکا اور اس کے پاس پیسہ ہی اتنا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اب وہ مجبور ہے، کیونکہ اب اس کی استطاعت نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ اب وہ کوٹے کے اندر اس کا نام نہیں آ سکا قرآن اندازی میں۔ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ بھی میں عرض کر دوں ساتھ ساتھ، اگر وہ لوگ ہمارے ساتھی کہ جنہوں نے گورنمنٹ اسکیم میں درخواست دی تھی اور ان کا نام نہیں آ سکا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، یہ دیکھ لیں کہ بھائی گورنمنٹ اسکیم میں کم و بیش 4.5 لاکھ روپے جمع کرانے کا معاملہ تھا، اور جو پرائیویٹ اسکیم ہے وہ بھی 6 لاکھ روپے سے شروع ہو کر، خیر انتہا تو بہت زیادہ ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا، تو دیکھ لیں کہ 4.5 لاکھ اور 6 لاکھ کا فرق بہت زیادہ نہیں ہے۔ آدمی ادھر ادھر ذرا دیکھ لیتا ہے، تو اگر اہتمام ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ بھائی اس کو ادا کر لے، پتہ نہیں پھر زندگی میں موقع ملے کہ نہ ملے۔ یعنی 4.5 کی استطاعت تو ہو گئی تھی نا، تبھی تو گورنمنٹ کی اپلیکیشن جمع کرائی، تو اگر تھوڑی ہمت پکڑیں، 1.5 پونے 2 لاکھ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، ہم دعا بھی کریں اللہ آسانی فرما دے۔ ایک معاملہ آتا ہے خواتین کے اعتبار سے، ایک خاتون کے لیے استطاعت کب پوری ہوگی کہ خاتون محرم کے بغیر جا نہیں سکتی، تو خاتون کے اپنے حج کے تمام اخراجات، جتنی مالیت بھی اس کے پاس ہو، اور ایک محرم کے جو اخراجات ہوں گے اتنی مالیت بھی ہو۔ سادہ الفاظ میں کہوں، اگر گورنمنٹ اسکیم میں ایک مرد نے جمع کرایا تو استطاعت کتنی بنی؟ 4.5 لاکھ کی۔ ایک خاتون جمع کرائے گی تو استطاعت کتنی بنے گی؟ 9 لاکھ روپے کی۔ یہ الگ بات ہے کسی بیٹی کو اس کے والد صاحب کرا دیں، کسی خاتون کو اس کو شوہر کرا دیں، وہ ایک الگ بات۔ استطاعت سے مراد کیا ہوگی کہ
کہ اگر یہ خاتون ہے تو اپنے حج کے اخراجات بھی اور محرم کے حج کے اخراجات اتنی مالیت ہوگی تب اس پر فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں ہوگا. اور وہ بات آپ بیان کر چکے کہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے. شیخ صاحب خواتین کے لیے بات آ رہی ہے، ہمارے یہاں خواتین تو مختلف جگہ پہ ٹریول کر جاتی ہیں، یہاں سے امریکہ چلی جاتی ہیں مختلف جگہ، تو کیا یہ محرم کو ساتھ لے کے جانا یہ شرط ہے؟ جی، اس کو شرط کے طور پر بیان کیا، یعنی تفصیل تو احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے. ایک دن رات سے زیادہ کا سفر خاتون جو ہے وہ تنہا نہ کریں. باقی یہ کہنا کہ خواتین ہمارے ٹریول کرتی ہیں، بھائی دیکھیں ہمارے تو مرد نمازیں بھی تو نہیں پڑھتے. جی ہاں بالکل. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نماز کا حکم نہیں. بے شک. اسی طرح بہت سے لوگ جو ہے وہ سود میں مبتلا ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سود کی گنجائش یہ نکل آتی ہے، اس کا یہ مطلب قطعا نہیں. تو کسی تقاضے یعنی دین کے کسی تقاضے پر اگر لوگ عمل نہیں کر رہے بلکہ اس کے برعکس پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں تو اس سے دین کا تقاضا بدل نہیں جاتا. جی شیخ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت ہے کعبۃ اللہ سے، لیکن جب حج فرض ہوتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی دفعہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سے لوگ بار بار حج کے فریضے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح سے جانا، اور پھر اکثر ہمارے جو مغربی زدہ جو ذہنیت ہے وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ کا حج پہ جانا اس سے بہتر ہے کہ آپ اور کسی طرح کے رفاہی کام کرتے ہیں. تو اس چیز کو کس طریقے سے بنیادی طور پہ کاؤنٹر کیا جائے؟ پہلی بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم دیکھیں تو شریعت کے احکامات تدریجاً آئے ہیں. حج کی فرضیت کا حکم کب آیا؟ 9 ہجری میں. 9 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، کیونکہ اس زمانے میں مشرکین بھی حج کرتے تھے. تو 9 ہجری میں تو ان کو اعلان کر دیا کہ اب آپ نے نہیں آنا، پاک ہو گیا حرم. 10 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ادا فرمایا. تو حضور علیہ السلام کے عہد کی اگر ہم بات کرنا چاہیں گے تو وہاں تو ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ 9 ہجری میں فرضیت آئی اور آپ نے 10 میں ادا فرما لیا. سوال ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے بھی ایک ہی حج کیا یا اس سے زائد بھی کیے؟ خلفائے راشدین جب خلافت کے منصب پر فائز تھے تو ہمیں ایک سے زائد مرتبہ ان کو حج کرنا بھی ملتا ہے، اور حج کو انہوں نے بامقصد بنایا. پوری سلطنت سے جو لوگ آ رہے تھے ان سے پوچھا کرتے تو ہمارے علاقے کے حالات کیسے ہیں. پھر ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی حج کا اہتمام فرمایا. تو اس میں کوئی ایسی شرعن قباحت یا رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی سبیل پیدا کر دی. استطاعت ایک یہ کہ شخص کے پاس اپنے مالی وسائل ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ نے ایک منصب عطا کر دیا، میں مثبت بات کر رہا ہوں، اور ان کو جو ہے وہ گورنمنٹس کی طرف سے انویٹیشنز آ جاتے ہیں، کسی اور کی طرف سے انویٹیشن آ جاتے ہیں. اصحاب علم ہیں، ان کی علمی مجالس ان دنوں میں منعقد ہو جاتی ہے اور ان کو حج کا بھی موقع مل جاتا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے کہ اللہ کسی کو دے دے. رہا ان لوگوں کی طرف سے سوال، بھائی یہ ہر سال کیا آپ حج کر رہے ہیں؟ یہ لوگ قربانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہر سال آپ کیوں قربانیاں کر رہے ہیں، آپ غریبوں کو پیسے دے دیں. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ سارا سوال صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات اور وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے انجام دیے جاتے ہوں، یہ سارے سوالات وہیں پر اٹھتے ہیں. بھائی یہ آپ کیوں سوال نہیں کرتے بھائی یہ 25-25 لاکھ روپے 50-50 لاکھ روپے ایک شادی بیاہ کے موقع پر مڈل کلاس کے لوگ اڑا دیتے ہیں؟ بھائی نہ اڑاؤ، سادگی اختیار کر لو. بے شک. جی ہر 3 مہینے کے بعد ایک برانڈڈ قسم کا نیا اسمارٹ فون، لاکھ والا 1.5 لاکھ والا، بھائی کیا ضرورت پڑی ہے اس کی؟ جی ہر 2 سال کے بعد ایک نئی برانڈڈ قسم کی گاڑی، چمکیلی چمکتی دمکتی گاڑی، اور 50 لاکھ اور کروڑ روپے اس پہ لگا دینا، کیا آخر اس کی ضرورت پڑی ہے؟ اور تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، یہ شوبز کے نام پر، یہ فلم انڈسٹری کے نام پر اربوں روپے جو پھونک دیا جاتا ہے، گناہ کے کام، نافرمانی کے کام، جس سے اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل رہا ہے. لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا. یہ لوگ جو آج برانڈ ورشپرز بن چکے ہیں، برانڈ کانشیس اتنے ہو گئے کہ اب معاذ اللہ انڈر گارمنٹس بھی لوگ برانڈڈ اور ٹیگ والے پہنتے. بھائی وہ ٹیگ تم نے انڈر گارمنٹ کا کس کو دکھانا ہے؟ یہ جو ساری ایک مارکیٹنگ کے نام پر اور شاپنگ کے نام پر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اربوں روپیہ اس پہ جو کھپا دیا جاتا ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا. جی پچھلے سال یہ میسیجز ہمارے آئے، میں قربانی نہیں کر رہی، میں قربانی نہیں کر رہا، میں نے ایک کولر لگا دیا ہے. بھائی کولر لگانے کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن قربانی کا موقع آئے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم النحر، قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ کی نگاہوں میں قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اپنی عقل کو بھائی ایک طرف رکھو، اس دن تو قربانی کی جائے گی. حج کا موقع آئے گا تو حج ہی ادا کیا جائے گا، نماز کا وقت آئے گا تو نماز ادا کی جائے گی. باقی نماز کے بعد جاؤ باہر نکلو،
قرآن اقیم الصلاۃ کے ساتھ واتو الزکات بھی کہتا ہے، اس کا ٹائم آئے گا تو زکات بھی ادا کرو، نفل ادا کرنے کا ٹائم آئے گا نفل ادا کرو، نفلی صدقات پیش کرنے کا موقع آئے گا تو وہ پیش کرو۔ یہ کیا بات کہ اپنی عقل کو لڑا کر دین کے ہی تقاضوں کے اوپر انگلیاں معاذ اللہ اٹھانا شروع کر دی جائیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی ہزاروں کام ہو رہے جن میں اربوں روپیہ برباد کیا جا رہا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اصل میں وہ تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں جی، کیونکہ اچھا موبائل فون استعمال کرنا یا اچھی برانڈڈ چیز پہننا وہ تو ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ بات اصل میں کیا ہے کہ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال بہت اچھا ہے، سوال یہ ہے کہ مجھے دنیا کے ساتھ چلنا ہے یا مجھے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ چلنا ہے، بات اصل میں یہ ہے۔ شیخ صاحب، قرآن ہمیں کیا رہنمائی عطا فرماتا ہے جو حج پہ جا رہے ہیں، جو اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے اسپیسیفک معلومات کیا ہیں؟ ہاں، بڑا قیمتی آپ کی طرف سے سوال آیا کہ جانے والوں کے لیے، کیونکہ ابھی جا رہے ہیں نا لوگ، اللہ ہم سب کو لے کر جائے، جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ وسعت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جانے والوں کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ ایک بات تو اشارتاً ابتدا میں آئی، وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ ادا کرو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی، اخلاص نیت کا معاملہ۔ دیکھیے ہمارے ایک ٹرینڈ آ گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا نام کیا ہے؟ میرا نام حاجی فلاں ہے۔ کیوں بھائی؟ کبھی کسی نے کہا کہ میرا نام نمازی فلاں ہے، رمضانی فلاں ہے؟ جب بقیہ عبادات ادا کر کے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نام میں کوئی ایڈیشن ہو جائے، ہمارے گھر کے باہر کوئی بورڈ لگے، ہمارے آنے پر جو ہے وہ چراغاں کیا جائے یا لائٹنگ کی جائے، کیا نماز بھی تو فرض ہے نا؟ اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ بورڈ لگے میرے گھر کے باہر؟ تو یہ بھائی ان چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں اس عمل کو انجام دوں، ایک ہدایت۔ دوسری ہدایت جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ ہی میں ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو کوئی بھی حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، ارادہ کر لے، اب جا رہے اللہ کی توفیق سے، تو تین باتوں کا ذکر ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے اور نہ کوئی فسق و فجور کی بات کرے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے۔ اس کے ذیل میں علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب بندہ حج پر جا رہا ہو تو وہ غصے کو 3 طلاقیں پوری کی پوری دے کر جائے جی، اور صبر سے نکاح کر کے جائے۔ تو واپس آ کے پھر کیا کرے گا؟ واپس آ کر جو طلاق 3 دیتی تو فارغ ہی رکھے اس کو، پھر جی، مغلظ ہی دے دے، جس کو شرعی طور پر کہا جاتا ہے کہ بالکل ہی معاملہ ختم۔ مراد یہ ہے کہ قدم قدم پر مشقتیں ہیں، مطلب دنیا جہاں سے 25-30 لاکھ افراد نے جمع ہونا ہے، ایئرپورٹس کے اوپر ایک بڑا تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، اس میں آنا جانا، ہوٹلز کا معاملہ ہے، مسجد حرام میں حاضری ہے، مسجد نبوی شریف میں حاضری ہے، اونچ نیچ تو ہوتی ہے اس کے اندر، تو مستقل قدم قدم پر مواقع آتے ہیں کہ شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تحمل تحمل تحمل، برداشت برداشت، اس کو پھر اہل علم فرماتے ہیں کہ غصے کو تو طلاق دے کر جائے اور صبر کا دامن تھام کر یہاں سے جائے۔ تو فلا رفث، بے حیائی کی بات نہ کرے۔ ضمن ایک اہم بات ہے، جب حالت احرام میں ہو نا تو شوہر اور بیوی ایسی بات بھی نہ کریں، حالت احرام میں شوہر اور بیوی ایسی بات بھی نہ کریں جس سے وہ فطری جذبہ بیدار ہو۔ میں جان بوجھ کر یہ مسئلہ پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کے اگلے حصے کو ہم سمجھیں۔ شوہر اور بیوی تو ویسے تو حلال ایک دوسرے کے لیے نا، بے شک حالت احرام میں وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، وہ ایسی بات بھی نہ کریں کہ جس سے وہ خواہش بیدار ہو جس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا بندھن دیا۔ جب ان کے لیے گنجائش نہیں ہے تو بھائی نامحرم کے ساتھ خوش گپیاں کرنا، اور جناب وہ محفلیں سجی ہوئی ہیں، گپے ماری جا رہی ہیں، مذاق ہو رہا ہے، ہنسی مذاق، نگاہ کی حفاظت نہیں کی جا رہی، تو اس میں تو کتنی زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ تو جانے والے ابھی سے سمجھ کر جائیں کہ نہ بے حیائی کی کوئی بات کرنی ہے، نہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ کرنا ہے، نہ کوئی فسق و فجور کی بات کرنی ہے، نہ کوئی بد کلامی کا معاملہ، بلکہ تحمل کا دامن تھامے رہیں، صبر کا دامن تھامے رہیں اور غصے کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک اور اہم ہدایت، سفر کے بارے میں تو ویسے بھی ہدایات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جب تم میں سے کسی کا سفر کا ارادہ، یہ تو عام سفر کی بات ہو رہی، 3 بھی ہوں تو ایک کو امیر بنا لیں۔ یہاں تو کوئی قافلے میں 100 لوگ ہوتے ہیں، کسی میں 150 لوگ ہوتے ہیں، کسی میں 50 لوگ ہوتے ہیں، تو بھائی اپنا کسی کو امیر ضرور بنائیں۔ امیر کے بنائے جانے کے نتیجے میں ڈسپلن قائم ہو جائے گا۔ 50 لوگوں کے 100 مزاج ہوں گے، 100 مزاجوں پر جو بھی آرگنائزر ہوگا یا گورنمنٹ کے اس سے جو لوگ جا رہے ہیں جو ذمہ دار ہوگا، وہ 100 مزاجوں کو ایک وقت میں تو پورا نہیں کر سکتا، تو لا محالہ کسی امیر کی بات مانیں گے تو ڈسپلن کے ساتھ چل سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور اہم بات، کیونکہ بڑا قیمتی موقع ہے، حدیث شریف میں وہ فضیلت بھی آتی ہے کہ جس نے حج ادا کیا، بخاری شریف کی روایت، نہ اس نے رفث، نہ کوئی بے حیائی کی بات کی، نہ فسق و فجور کی بات کی، نہ لڑائی جھگڑا کیا، ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو۔
اتنا بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ بھائی جانے سے پہلے اپنے ملنے ملانے والے قریب کے لوگوں سے معافی تلافی کر کے جاؤ. حقوق اللہ کی بھی معافی مانگنا ضروری اور حقوق العباد کی معافی مانگنا بھی ضروری. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ناراضگیوں کو دور کر لے بندہ اور لوگوں سے معافی تلافی کر کے جانے کی کوشش کرے تاکہ بھرپور طور پر اس کی توبہ کی قبولیت ہو جائے اور بالکل پاک صاف ہو کر وہ واپس آئے. ایک اور ہدایت جو قرآن کریم میں آتی ہے سورۃ البقرہ ہی میں، فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ ساتھ لے لو. زاد راہ کا مطلب کیا ہے؟ سفر کے دوران کچھ اخراجات ہوں گے تو اس کے لیے کچھ رقم ہو، اسی طرح کچھ اشیاء کی ضرورت ہوگی وہ بھی بندہ ساتھ لے لے. یعنی یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ میں توکل کر کے جا رہا ہوں، یہ جملہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ بس میں نے توکل کر لیا اب دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا، پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے. یمن سے کچھ لوگ عہد نبوی میں ذکر آتا ہے کہ آتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ پر توکل کر کے آئے ہیں، اور آ کے بھی لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے. تو یہ بات بھی مناسب نہیں. پیچھے جو زیر کفالت ہے ان کے اخراجات چھوڑ کر جائے اور خود جو جا رہا ہے، جو بھی راستے کے ساز و سامان ہے، بنیادی ضروریات ہیں، ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے. البتہ ایک اور بات، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، قرآن حکیم نے کہا بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تقویٰ کے لغوی مفہوم بچنا بھی ہے، تو ایک بات تو بچنا وہی کہ سوال نہ کرنا پڑے، اور ایک تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ خوف خدا کا دل میں ہونا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف دل میں ہونا. اور یاد رہے حرمین شریفین میں جا رہے ہیں، انتہائی مقدس ترین مقامات پر جا رہے ہیں، وہاں جیسے اجر بڑھ جاتا ہے. حرم شریف حرم مکی میں ایک نماز کا ثواب لاکھ کے برابر، تو صحابہ ڈرتے تھے، اسلاف بھی ڈرتے تھے کہیں گناہ کا عذاب بھی اتنا ہی نہ ہو جائے. بے شک تو نافرمانی سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا، یہ ہے خیر الزادی، بہترین زاد راہ جو کہ تقویٰ کی روش ہے، اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے. شیخ صاحب بہت شکریہ. ابھی وقت ہوا ایک وقفے کا. ناظرین ابھی پروگرام باقی ہے اور انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید گفتگو ہم اپنے معزز مہمان کے ساتھ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حج کے کون کون سے ارکان ہیں یا کس کس طور سے اس کو ادا کیا جانا ہے. شیخ صاحب حج کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، یقیناً ہمارا پروگرام جو ہے وہ فقہی نوعیت کا نہیں ہے جس کے اوپر ہم وہ والے معاملات ڈسکس کر سکیں. لیکن اگر کسی کو وہاں جا کے کوئی اس طرح کے مسائل درپیش ہوں تو وہ کس طور سے اپنے اس مسئلے کو حل کر سکتا؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے نا، ہر کوئی مفتی ہے. ہاں اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. بہت اہم سوال ہے اور میں ناظرین سے گزارش کروں گا تھوڑا توجہ مزید فرما لیں، اس سے کہ یقیناً اس مختصر پروگرام میں تمام تفاصیل کو بیان کرنا ممکنات میں سے نہیں. پہلا کام ہم یہ کریں، ابھی جب ہم حج پہ روانہ ہونے والے ہیں تو بھائی آپ پاکستان میں کہیں بھی ہوں یا جو لوگ اگر باہر کسی طور پر ہمارا پروگرام کہیں جا رہا ہو، جہاں کہیں بھی ہوں، ہم اپنے اپنے علاقے میں علماء سے رابطہ کر لیں. بہت سے دینی اداروں میں، مساجد میں علماء کے زیر اہتمام اور اصحاب علم کے زیر اہتمام حج کے تربیتی سیشنز ہوتے ہیں. اور بھائی اگر وہ 2-3 دفعہ ہو جائیں، یعنی 3 ویک میں وہ 3 دفعہ بلا لیں، 2 ویک میں وہ 2 دفعہ بلا لیں، تو اللہ کے واسطے چلے جائیں. یہ پوری زندگی کا اتنا بڑا فریضہ ہے جو شاید پتہ نہیں پھر موقع ملے کہ نہ ملے، تو اس کو اہمیت دینی چاہیے. اور میں عرض کروں کہ اس میں ہمارے بہت کوتاہی ہے، بہت زیادہ کوتاہی ہے. جب وہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے، اور پھر اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت بظاہر معمولی معاملات ہوتے ہیں مگر اس کی ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی، تو دل دکھتا ہے. قبول تو اللہ کی ذات ہے کرنے والی، لیکن بندہ اپنی سی سعی تو پوری کوشش کرے. تو ایک ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جانے سے پہلے تربیتی نشستوں کا اہتمام ہو جائے، اس میں شرکت کریں.
اسی طرح بہت سارے اصحاب علم کی کتابیں موجود ہیں. ہمارے دو بنیادی طور پر معروف مکاتب فکر ہیں. ایک احناف ہیں کہ جن کے فقہ حنفی کے مطابق معاملات و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. ایک اہل الحدیث حضرات ہیں جن کے ان کے مکتب فکر کے مطابق بیان کیے جاتے ہیں. تو دیکھ لیں ہم جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اس مکتب فکر کے علماء کی کتابیں دستیاب ہیں, آسان کتابیں دستیاب ہیں, سادہ انداز میں موجود ہیں. اس کا مطالعہ بھی کر لیں, عربی مطالعہ کر لیں اور مارک کر لیں کہ کیا چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اور پھر کسی مفتی صاحب سے عالم دین سے اس کو سیکھ لیں. یہ تو ابھی جانے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے اصحاب علم ان کے ویڈیوز بھی موجود ہیں بے شک, اور ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. پورا طریقہ بتا دیا گیا, باقاعدہ ڈاکیومنٹریز بن چکی ہیں. یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے اب کوئی کمی کا معاملہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دینی ادارے ہیں, دینی مدارس ہیں, دارالعلوم ہیں, جن کے دارالافتاء ہیں جہاں کے مفتی حضرات بیٹھتے ہیں, ان کے فون نمبر تک دستیاب ہیں. اب تو آپ فون کریں بھائی, وہ فون پر بھی آپ کو ہمیں مسئلہ بتا دیتے ہیں. تو ان سے ابھی رابطہ کر لیں اور ان سے چیک کر لیں کہ ان کے ہاں سے ممکن ہے کچھ مفتی حضرات جا رہے ہوں تو ان کے فون نمبر حاصل کر لیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو یہیں دارالافتاء میں بیٹھے ہیں, یا تو سعودیہ سے آپ کال کر لیں یا اپنے گھر والوں کو مسئلہ بتائیں, وہ ہم سے کال پہ لوکل پہ بات کر لیں اور وہ آپ کو واپس بتا دیں گے. اور کچھ علماء کے واٹس ایپ نمبر بھی دستیاب ہیں, ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں. مطلب کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ میں بچت اپنی کر لوں کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. سارا اتنا کچھ آسان انداز سے موجود ہے. اب وہاں چلے گئے, اگر سیکھ کر گئے تو ایشو نہیں ہوگا. اچھا جب وہاں ہم جاتے ہیں تو بھائی ذہن میں رکھیں وہاں پہ فقہ کے اعتبار سے حنبلی مسلک کے مطابق عمل ہوتا ہے. تو وہاں جو علماء ہیں جن میں جو اکثر عرب کے ہیں, اور اگر وہ کچھ ایسے بھی ہیں جو پاکستان سے گئے ہیں اور ان کو عربی کے ساتھ ساتھ اردو بھی آتی ہے, تو وہ مسئلہ بتاتے فقہ حنبلی کے مطابق. یہ بھی میں عرض کر دوں بھائی پریشان نہ ہوں, ٹھیک ہے. یہ تمام معروف مکاتب فکر سر آنکھوں پر, اور ہمارے ائمہ اور اسلاف کی جو اقوال اور آراء چلی آ رہی پیچھے قرآن و سنت کی بنیاد اس کے اندر موجود ہے. بس ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے مسلک پر کاربند رہیں اور دوسروں کو ان کے مسلک کے مطابق عمل کرنے دیں, جھگڑا نہ کریں. دیکھیں پہلے بات آ گئی نا, جھگڑا, اور اس میں لوگ بڑا جھگڑا کرتے ہیں, بہت جھگڑا کرتے ہیں, بہت جھگڑا کرتے ہیں. خدا کے واسطے جھگڑا نہ کریں. وہاں بھی چلے گئے تو یا تو یہاں سے کسی عالم دین کا نمبر لے جائیں, یا اپنے گھر والوں کو مسئلہ بتائیں, وہ لوکلی معلوم کر کے آپ کو بتا دیں. یہ اس کا آسان سا حل ہے جو فوری طور پر ہم تجویز کر رہے ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب. تو ابھی شیخ صاحب مختصراً طریقہ کار بھی بتا دیجیے حج کا. اس پر بھی آ جاتے ہیں. دو بنیادی باتیں سمجھ لیں یہاں سے, یعنی پاکستان کی اگر ہم بات کریں, اکثر جو حجاج جاتے ہیں عام طور پر وہ حج تمتع کرتے ہیں. جی ہاں. اس کی سادہ سا مفہوم کیا ہے, ہم جب یہاں سے جاتے ہیں اکثر و بیشتر, تو ہم پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں, پھر ہم اپنا احرام کھول لیتے ہیں, اور پھر ایام حج جب 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ احرام باندھتے ہیں حج کی نیت سے. اکثر یہی معاملہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو حج قران کرتے ہیں, تھوڑی مشکل بات نہ ہو جائے کہ وہ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی ادا کرتے ہیں اور احرام نہیں کھولتے اور حج کو بھی اسی میں ادا کرتے ہیں. وہ کم لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر اکثر و بیشتر وہ حج تمتع کا معاملہ کہ پاکستان سے ہم جائیں گے تو ہم عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کو کھول دیں گے, اور پھر جب حج کے ایام شروع ہوں گے تو ہم 8 ذی الحجہ کو حج کے ارادے سے احرام باندھ لیں گے. میں اس ترتیب کے مطابق موٹی موٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ہم لوگ حج تمتع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, حج قران تو کم لوگ کر رہے ہیں, اس لیے ہم حج تمتع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. حج قران میں اصولی بات ہے کہ وہ عمرہ ادا کر کے احرام کھولا نہیں جاتا اور حج کے ارکان مکمل کیے جاتے ہیں. تو جو تفصیلات حج تمتع کی اب ہم بیان کر رہے ہیں, اعمال تو اس میں بھی وہی ہوں گے. فرق کیا ہو گیا, تمتع والے احرام کھول دیتے ہیں جو اکثر ہمارے حجاج کریں گے, اور جو قران والے ہیں وہ احرام نہیں کھولیں گے. کوئی کہے گا حج افراد بھی ہوتا ہے, وہ وہیں کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک. اب یہاں سے جو ہم روانہ ہوں گے تو ہمیں عمرہ ادا کرنا ہوگا. عمرے میں 4 اعمال اچھی طرح سمجھ لیں. ایک ہے احرام کا معاملہ, ایک ہے طواف کا معاملہ, ایک ہے سعی کا معاملہ, اور ایک ہے حلق یا قصر, سر کے بال صاف کرانا مردوں کے لیے, یا ایک حد تک بالوں کو صاف کرانا. خواتین کا مسئلہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. یہ 4 موٹے موٹے اعمال ہیں. نمبر 1 احرام, پھر اس کی تفصیلات. نمبر 2 طواف, اس کی تفصیلات. نمبر 3 سعی اور اس کی تفصیلات. اور نمبر 4 حلق یا قصر کا معاملہ. احرام میں پھر تفصیل آتی ہے, احرام کا لباس کیسا ہو, احرام باندھنا ہے اس کی پریکٹس کیسے کی جائے. مردوں کے لیے 2 سفید چادروں کا معاملہ, خواتین کے اپنے جو لباس عام طور پر ہے وہی ان کا احرام, لیکن اس میں ان کو عبایا بھی لینی چاہیے. ٹھیک ہے. جب ہم
احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں، احرام ہم نے باندھ لیا ہے کہہ لیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت بھی ادا کرتے تھے، اس میں سورہ کافرون پہلی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی ہم نے احرام باندھا ہے، ابھی نیت نہیں کی۔ نیت بہتر ہے کہ جب ہوائی جہاز اڑ جائے اور اچھا بھلا سفر ہو جائے، میقات سے پہلے پہلے نیت کرنا لازم ہوتا ہے، وہ جہاز میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ مسائل تو بہت ہیں نا، یہ ان کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں جو جدہ کی طرف جا رہے ہیں، جی ہاں، جن کا جانے کا معاملہ پہلے مدینہ شریف کی طرف ہوگا تو وہ تو احرام کی حالت میں نہیں جائیں گے، وہ مدینہ شریف کی حاضری کے بعد جب چلیں گے تو ذوالحلیفہ سے ان کو احرام باندھنا ہوگا، وہ وہاں سے احرام باندھیں گے، اور جو لوگ سیدھے جدہ جا کر مکہ مکرمہ جائیں گے ان کے لیے ہم بیان کرنا ہے۔ تو مدینہ شریف جو پہلے گئے وہ ذوالحلیفہ سے باندھیں گے، اور یہاں سے جانے والے وہ یہیں سے احرام باندھیں گے۔ لیکن بہتر ہے کہ نیت بعد میں ہی کی جائے، کیونکہ جب نیت کر لی جائے گی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اعلان نیت کا۔ باقی نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے عمرہ ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں، لیکن اس کا اظہار زبان سے ہوگا تلبیہ پڑھ کر، لبیک اللہم لبیک۔ اچھا، تو جب یہ نیت ہم کر لیں گے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، وہ ہمیں کتابوں میں پڑھ لینا چاہیے کہ فلاں پابندیاں ہیں، ہم بال نہیں کاٹ سکتے، اب کوئی ناخن نہیں کاٹ سکتے، زوجین کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتے، مرد جو ہے وہ جوتا نہیں پہنیں گے، جو 2 پٹی والی چپل ہم جسے کہتے ہیں، ابری ہوئی ہڈی وہ کتابوں میں مل جائے گا، سر کو نہیں ڈھانپیں گے، موٹی موٹی پابندی ہیں۔ اسی طرح کچھ پابندیاں خواتین کے لیے بھی ہیں، وہ سب میں نہیں بیان کر سکوں گا، تفصیل ہو جائے گی۔ تو جب ہم نے نیت کر لی تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب یہ ہمارا احرام جاری ہے اور تلبیہ بھی جاری رہے گا۔ یہ پہلا عمل ہے موٹا موٹا احرام کا معاملہ۔ دوسرا عمل کون سا ہے جی؟ طواف کا۔ لیکن اس دوران میں ہم نے کراچی ایئرپورٹ کو، اسلام آباد ایئرپورٹ کو، کوئٹہ ایئرپورٹ کو، پشاور ایئرپورٹ پہ، جدہ کا ایئرپورٹ پھر بسوں میں بیٹھنا، یہ بہت سارے گھنٹے لگیں گے بھائی، اور صبر کا معاملہ چلتا رہے گا۔ ہم تو عمرے کے موٹے موٹے اعمال بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا بڑا عمل ہے طواف کا معاملہ۔ طواف میں کیا ہے جی؟ اللہ کے گھر کے قریب پہنچ گئے، نگاہیں جھکا کے وہاں بندہ پہنچے، اور جب پہلی نگاہ پڑے تو خوب دعائیں کرے، دور کھڑا ہو کر اطمینان سے خوب دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پھر جب ہم طواف شروع کرنے لگتے ہیں تو یہ کیونکہ عمرے والا طواف ہے تو مردوں کو 2 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک یہ کہ وہ اپنی جو چادر ہے نا وہ دایاں کاندھا جو ہے وہ کھول لیتے، اس کو اصطلاح میں اضطباع کہتے ہیں، ذرا مشکل لفظ ہے، سادہ سا مفہوم ہے کہ دایاں کاندھا مردوں کو جو ہے کھول کر اپنی چادر کو بائیں کاندھے کے اوپر وہ ڈال لیں گے۔ اور ایک ہے حجر اسود، اس سے پہلے ایک مرتبہ ہوتا ہے استقبال، بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا بھی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا، اور پھر ہم حجر اسود کے سامنے آ جائیں۔ ناک کی سیدھ میں ہونا ضروری نہیں ہے، بس وہ ہمارے سامنے آ گیا، ہم طواف شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو کہتے ہیں استلام۔ بہت کم موقع ہے کہ کوئی جا کے اس کو چوم سکے، جھگڑا نہیں کرنا۔ اچھا، چومنا تو اس کو بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس پہ بھی خوشبو کا معاملہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جب حالت احرام ہے تو نہیں چومیں گے، اور لوگ اس میں بھی چوم لیتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے، پھر دم وغیرہ کے معاملات اور دیگر جو بھی جزا دینی ہوتی ہے، مسائل اپنی جگہ پر ہیں، تو جزاک اللہ خیر۔ اور اس کے علاوہ جو لڑ مر کر چومنا چاہتے ہیں نا بھائی، یہ جائز نہیں ہے، یہ وہی جھگڑے کے اندر آ جائے گا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب ہم نے طواف شروع کر رہے ہیں، پہلے ایک دفعہ استقبال ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر، اب حجر اسود کے سامنے آئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب ہمارا یہ پہلا شوط، عربی میں پہلا چکر شروع ہو رہا ہے۔ اس دوران میں مردوں کو پہلے 3 چکروں میں تھوڑا اکڑ کے چلنا، جس کو رمل کہا جاتا ہے، اکڑ کر چلنا، تھوڑا سا یہ اظہار کرنا۔ حضور نے فرمایا، اس کے پیچھے تفصیلی واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا چکر ہمارا چل رہا ہے، جو چاہے ذکر کرے، کوئی تلاوت کرے، کوئی اذکار پڑھے، کوئی دعائیں کرے، جو دل چاہے وہ کرے۔ البتہ جب ہم پہلا چکر مکمل کر کے رکن یمانی سے آ رہے ہوں گے حجر اسود کی طرف، تو یہاں مسنون ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ چکر ہوا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ پھر دوسرے چکر میں بھی رمل ہوگا، پھر تیسرے چکر میں بھی رمل ہوگا، یہ مردوں کا رمل جاری رہا 3 چکروں تک۔ اس کے بعد چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں چکر۔ ہر چکر کے ختام پر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ استلام چلتا رہے گا۔ یہ 7 چکر مکمل ہو گئے، ہمارا طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر، وہاں نہیں کیونکہ وہاں تو طواف ہو رہا ہوتا ہے، اس کی سیدھ میں جہاں جگہ مل جائے دائیں بائیں 2 رکعت ادا کرنا مسنون ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ زمزم کا پینا بھی ہے اور خوب دعائیں کرنے کا اہتمام بھی ہے۔ یہ اعمال مسنون اعمال ہیں۔
اس کے بعد تیسرا بڑا عمل آ رہا ہے. پہلا بڑا عمل کیا تھا؟ احرام کا معاملہ. دوسرا بڑا عمل کیا تھا؟ طواف کا معاملہ. تیسرا بڑا عمل سعی، صفا اور مروہ کی سعی. اس میں بھی ایک مرتبہ حجر اسود کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہم روانہ ہوں گے صفا مروہ کی جانب. صفا سے شروع ہوتی ہے سعی اور ختم ہوتی ہے مروہ پر جا کر. اس میں بھی دعاؤں کا اہتمام، مسنون دعائیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، ابھی سے یاد کر لی جائیں. اور جب ہم صفا پر پہنچے تو ایک آیت پڑھتے ہوئے جائیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سورہ الحج کی آیت ہے اور لکھا بھی ہوتا ہے کتابوں میں. اور جب صفا پہ کھڑے ہوں تو قبلہ رخ ہو کر مختصر دعا کر لیں. اور اب ہماری سعی کے چکر شروع ہو جائیں گے. اب کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں، صرف ایک اشارہ کر دوں، طواف بغیر وضو نہیں ہو سکتا، سعی بغیر وضو ہو سکتی ہے، لیکن مسنون ہے کہ ہم وضو کے ساتھ ہی صحیح کریں. لیکن اگر کسی کو مسئلہ پیش آ گیا تو طواف تو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا، سعی بغیر وضو ہو سکتی ہے. صفا سے شروع کریں گے، کہاں جائیں گے؟ مروہ کی طرف. درمیان میں وہ سبز لائٹیں آتی، گرین لائٹس آتی. مردوں کو تھوڑا سا تیز چلنا ہے. لوگ بالکل وہ میراتھن کی طرح بھاگنا نہیں ہے، تیز چلنا ہے. اور وہاں بھی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. صفا سے جائیں گے مروہ کی طرف ایک چکر، مروہ سے واپس آئیں گے صفا کی طرف دوسرا چکر. اور جب گرین لائٹس آئیں گے آتے وقت پھر بھی دعا پڑھنی ہے. پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 6، اور پھر صفا سے کہاں جائیں گے؟ مروہ. تو یہ 7واں چکر ختم ہو گیا. 3 اعمال مکمل ہو گئے الحمدللہ. پہلا احرام کی تفصیلات، دوسرا طواف کا معاملہ، تیسرا سعی کا معاملہ. اس کے بعد حلق یا قصر کا معاملہ. حلق پسندیدہ ہے، مردوں کی بات ہو رہی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ حلق کرنے والوں کو دعا دی، پورے سر کے بال صاف کرا دینا. ٹھیک ہے. اور کم از کم یہ کہ 1/4 سر کے بالوں کو کچھ صاف کرایا جائے، یعنی کم کرایا جائے. لیکن پسندیدہ کیا ہے مردوں کے لیے؟ حلق کا معاملہ. خواتین کے لیے کہ ایک پور کے بقدر، یعنی ایک پور بال جو گھما لیں اپنے اور اس کو کاٹ لیا جائے تو یہی ان کے لیے کفایت کر جائے گا. جب یہ عمل ہم نے کر لیا تو ہمارا احرام کھل جائے گا، احرام کی پابندی ختم ہو جائیں گی. یہ عمرہ ہو گیا مکمل الحمدللہ. اچھا، اس کو تفصیل سے اس لیے بیان کر دیا گیا کہ یہ اعمال ابھی حج میں بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. عمرہ ادا ہو گیا، اب مکہ مکرمہ میں قیام ہے تو اعمال انجام دے، کثرت سے طواف کریں، نوافل کا اہتمام کریں، فرض نمازیں تو ادا کرنی، تلاوت بھی. مدینہ شریف میں پہلے قیام ہو یا بعد میں قیام ہو، مسجد قباء جائیں، 2 رکعت کا ثواب عمرے کے برابر عطا ہوتا ہے. روضہ رسول پاک علیہ السلام پر بار بار حاضری کی کوشش کریں، درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں، زیارات کا بھی اہتمام کریں. یہ عمومی اعمال ہیں. 8 ذی الحجہ ہے. 8 ذی الحجہ کو ہم نے جانا ہے کہاں؟ منی. ٹھیک ہے. تو اب احرام باندھا جائے گا، غسل کر لیا جائے اچھی طرح اہتمام کے ساتھ اور احرام باندھ لیا جائے. اب نیت کس چیز کی ہوگی؟ اب احرام کی نیت ہوگی حج کے تعلق سے. جب پاکستان سے چلے تھے یا ذوالحلیفہ سے کوئی چلا تھا تو وہ عمرے کا احرام تھا. اب احرام کس کا آ رہا ہے جی؟ حج کا آ رہا ہے. اعلان کس طرح ہوگا نیت کا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ. اور یہ تلبیہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا. عمرے میں تلبیہ ختم کب ہوگا؟ جب ہم طواف شروع کریں گے. عمرے میں تلبیہ وہاں ختم ہوگا جب طواف شروع کریں گے. 8 ذی الحجہ کو ہم نے احرام باندھا، کہاں جائیں گے؟ منی جائیں گے. وہاں ہم نے ظہر جس وقت بھی پہنچ جائیں. ہاں اگر ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہو، ہزاروں لاکھوں کا معاملہ ہے، مجموعہ تو پلس مائنس ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. منی ہم پہنچ گئے. 8 ذی الحجہ کو ظہر ادا کریں، عصر ادا کریں، مغرب ادا کریں، عشاء ادا کریں، وہیں رہیں، اللہ کا ذکر کریں. اگلا دن آ جائے گا 9 ذی الحجہ کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مجبوراً پہلے چلے جانا پڑتا ہے عرفات، تو کوئی حرج نہیں ہے، مجبوری انتظامی معاملہ ہے. اور کچھ لوگ 9 ذی الحجہ کو وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. 9 ذی الحجہ اصل میں عرفہ کا دن ہے جس کو کہا گیا الحج عرفہ. ویسے گنتی کے چند ہی اعمال ہیں، بڑا آسان ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمارے حجاج کو. بہت پریشان ہو جی، صبر کا معاملہ. اعمال گنتی کے چند ہیں، میں بڑے آرام سے گنوا رہا ہوں آپ کو. تو 8 کو ہم منی میں، 9 کو ہم کہاں ہوں گے جی؟ عرفات کے میدان میں. جب وہ ظہر کا وقت آنے لگے گا تو وہ مسجد نمرہ میں خطبہ ہو جائے گا. آج کل تو لوگ ریڈیو پہ اور اسمارٹ فون پہ سن لیتے ہیں. سن لیں تو بہت اچھی بات ہے. بعض حضرات ان کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ اردو میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں تو ظہر عصر کی نماز ملا کر ادا کی جاتی. احناف کی بھی رائے کہ اگر وہاں کسی کو مل جائے تو ملا لے، ورنہ احناف کی رائے یہ ہے کہ ظہر اپنے وقت پر ادا کریں، عصر اپنے وقت پر ادا کریں. دیگر حضرات کی رائے کہ ملا کر ادا کریں، جھگڑا مگر کوئی نہ کرے. اب جب ظہر ادا کر لی ہے اس کے بعد وقوف عرفہ، یہ فرض ہے اور یہ سب سے بڑا فرض ہے حج کا. وقوف کا مطلب کھڑا ہونا. اور نبی مکرم علیہ السلام نے مستقل کھڑے ہو کر دعائیں کی. آدمی تھک گیا تو تھوڑی دیر بیٹھ جائے، کوئی جوس وغیرہ لے لے، گرمی بھی ہوتی، پھر کھڑا ہو جائے. اور یہ چلتا رہے گا کب تک؟ غروب تک.
یہ ہے جس کے لیے ساری دنیا کی چلت پھرت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو لے کے جائے, آمین. اس دفعہ نہیں آئندہ لے کر چلا جائے, اور جو جائے ان کی دعاؤں میں اللہ تعالی ہمارے حصہ شامل فرمائے. کیا دعائیں کریں؟ تمام انبیاء نے ایک دعا تو ضرور پڑھی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, حضور نے بھی پڑھی. اور جتنی دعائیں مانگی, مانگنے کا موقع ہے, مانگنے کا موقع, غروب تک وقوف ہوگا. وضو ٹوٹ گیا بھائی, جا کے وضو تازہ کر لو, کچھ تھک گئے ہو تو بیٹھ کے ذکر کر لو, بزرگ ہوتے لیٹ کے ذکر کر لو, لیکن مانگنا 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 اور کھڑا ہونا یہ پسندیدہ ہے قبلہ رخ ہو کر. غروب کا وقت آ گیا, چھوڑ دو بھائی, نماز مغرب کی ادا نہ کرنا. آج حکم ہے کہ چھوڑ دو عرفات کو اور کہاں پہنچو؟ مزدلفہ. 9 اور 10 کی درمیانی شب کہاں پہنچیں گے؟ مزدلفہ. چاہے رات کو 10 بجے پہنچے, 2 بجے پہنچے, 3 بجے پہنچے, مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کریں گے. اذان ہو گئی, ایک اقامت کہیں مغرب کی نماز, دوسری اقامت کہیں عشاء کی نماز. یہ کہاں آ گئے ہم؟ مزدلفہ میں. یہ وقوف بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. رات یہاں پر قیام ہوگا, صبح بیدار ہوں گے. اول وقت 10 کی شب آ گئی, 10 ذی الحجہ کی. اول وقت بیدار ہو کر نماز فجر وقت پر ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس کے بعد پھر وقوف ہوگا. یہ مزدلفہ کا وقوف ہے. اور تھوڑی سی روشنی آنا شروع ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا, اور اب ہم چلیں گے مینا کی طرف. جو بھی ترتیب و خیموں میں پہلے جانا ہے, پھر کنکریاں مارنے جائیں گے. کچھ لوگ پہلے کنکریاں مارتے ہیں, پھر ڈائریکٹ چلے جاتے طواف زیارت کے لیے. 10 ذی الحجہ آ گئی ہے, کنکریاں جس کو رمی جمرات کہا جاتا ہے. پہلا آج کے دن جو ہے وہ جو سب سے بڑا آخری والا ہے, تیسرا جمرہ, اس کو ہم نے کنکریاں مارنی ہے. 10 تاریخ کو جو کنکریاں ہیں وہ 7 کنکریاں مارنی ہے. ایک بڑے والے جس کو ہم کہتے ہیں شیطان, صحیح تر بات ہے, وہ جمرہ ہے, ستون ہے, اور شیطان کے خلاف نفرت کا اظہار ہے. البتہ کنکریاں جو جمع کی جاتی ہیں 70 کے قریب, وہ مزدلفہ میں جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. میری بات میں کچھ بیان رہ بھی جائے گا تو ہمارے ناظرین کتابوں سے بھی استفادہ کریں گے, کیونکہ اتنے سارے معاملات ہیں کہ اتنے مختصر وقت میں بیان کرنا مشکل. تو 10 تاریخ کو ایک جمرہ بڑے والے کو ہم نے 7 کنکریاں مارنی. اس کے بعد ترتیب کے مطابق قربانی ہوگی. وہ چند گھنٹوں میں ہو یا شام تک ہو, جو بھی ترتیب بتا دی جاتی ہے, قربانی کا انتظار کرنا ہے. جب قربانی ہو جائے گی تو ہم نے حلق یا قصر کرنا ہے. تلبیہ چلتا رہا. ہاں, حج والے احرام میں تلبیہ ختم ہوتا ہے جب پہلی کنکری ماری جاتی, تب تک 2-2.5 دن تک وہ تلبیہ چلتا رہا. قربانی ہو جائے گی, اس کے بعد ہم حلق کرا لیں گے اور اپنے روٹین کے کپڑوں میں آ جائیں گے. اب بڑا کام کرنا ہے طواف زیارت. 10 کو ہو جائے بہت ہی اچھی بات, اور اگر 10 کو موقع نہ ملے تو 11 کو کر لیں, میکسیمم 12 کو تو کر ہی لیں عصر سے پہلے تک. لیکن کوشش کریں کہ 10 کی تاریخ رات میں بھی چاہے ہو جائے تو جا کے ہم نے طواف زیارت ادا کرنا ہے. طواف کا جو روٹین کا طریقہ وہی اس میں کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہوگی. یہ کام ہو گیا. اب واپس ہم نے آنا ہوگا مینا میں, جہاں ہمارے خیمے ہیں. 11 کو وہاں رکنا ہے, 12 کو وہاں رکنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ 13 کو وہاں رکنا ہے. اور 11 کو بھی کنکری, لیکن تینوں ستونوں کو ماری جائے گی. اصل کام وہاں پر ہے, باقی اللہ کا ذکر ہے اور نوافل کا ادا کرنا, اذکار کا ادا کرنا. تو 11 تاریخ کو بھی کنکریاں تینوں ستونوں کو, 12 تاریخ کو بھی کنکریاں تینوں ستونوں کو, اور 13 کو بھی رکنا چاہیے, مسنون ہے. تو تینوں کی تینوں ستونوں کو ہم نے کنکریاں مارنی. یہ ہمارے اکثر اعمال پورے ہو گئے. اور جب وطن واپسی ہو تو اس سے پہلے آخر میں طواف وداع بھی کرنا ہے, جو کہ واجب ہے. اب چاہے وہاں سے پاکستان کسی نے جانا ہے یا وہاں سے مدینہ شریف جانا ہے, طواف وداع کر کے واپس جانا ہوگا. تو 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک یہ حج کے ایام, مینا کا قیام, عرفات کی حاضری, مزدلفہ کی حاضری, مزدلفہ کا وقوف, 10 تاریخ کو کنکریاں بڑے ستون کو, قربانی, اس کے بعد حلق, روٹین کے کپڑے آ گئے, اس کے بعد طواف زیارت جو کہ فرض ہے, اس کے بعد سعی بھی کرنی, اس کے بعد 12 11 12 13 کو میکسیمم رکنا ہے. اور تینوں دن جو ہے وہ میکسیمم 12 کو بھی کوئی چلا جائے کنکریاں مار کے تو جائز ہے, اور مسنون ہے کہ 13 تک رکے, اور 11 12 13 کو تینوں ستونوں پر کنکریاں مارنی, اور وطن واپسی سے پہلے طواف وداع کرنا ہے. یہ گنتی کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہم سب کا قبول فرمائے, ہمیں بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب, ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے حوالے سے فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو حج کے حوالے سے کیا حکمت ہے؟ دیکھیں, حج میں تو بہت ساری حکمتیں. حج کو جامع العبادات بھی کہا جاتا ہے. اس میں ساری عبادات جمع ہو گئیں. اس میں نماز کی طرح اللہ کا کثرت سے ذکر بھی ہے. اس میں روزی کی طرح, روزے میں بھوک کی مشقت ہے, حج میں اور مشقتیں ہیں. اس میں زکوٰۃ کی طرح مال کا خرچ کیا جانا بھی ہے. اس کو جامع العبادات بھی کہا جاتا ہے. حج کو 2 اعتبارات سے لیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا دیوانہ ہو جائے, روٹین سے نکال دیا, بہترین کپڑے پہنتے ہو, چھوڑو بھائی 2 سفید چادروں میں آ جاؤ, اور 2 سفید چادریں کفن کی یاد دہانی کراتی. بے شک, ٹھیک ہے. اور ایک مجاہدانہ تربیت ہے. عجیب بات, روتی آنکھوں سے جاتے ہیں بیت اللہ,
اللہ ہم سب کو لے کے جائیں. آمین. جب حج کا رکن اعظم آتا ہے عرفات، اللہ کہتے ہیں میرے گھر کو بھی چھوڑ دو. عجیب بات. بے شک. نماز مقرر اوقات میں فرض ہے، جی. عرفات میں ابھی ذکر ہوا نا، غروب آفتاب ہو گیا، چھوڑ دو، نماز نہیں پڑھو بھائی. عجیب بات ہے. تو پریشان نہ ہوئیے گا، ناظرین سرچ کرتا ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا. اصل بات نماز نہیں ہے، اصل بات اللہ کا حکم ہے. اصل بات اللہ کا حکم ہے. جب کہیں کہ نماز ادا کرو تو یہی حکم ہے، جب جی. کہیں نماز چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے. بالوں کو کتنا آدمی سجاتا ہے، بے شک. اللہ کہتا اڑا دو. یہ زینت بھی اللہ کی خاطر قربان کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. ستون کھڑا ہے، اور بھائی عام ہماری گلی محلے میں کوئی کنکریہ مارے تو میں اور آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا ہے نا. یہی ہونا ہے، دیوانے ہو جاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. کبھی گول چکر لگاؤ، کبھی لمبے لمبے چکر لگاؤ، بے شک. اور کبھی میدان میں کھلے میدان میں جا کے نہیں پہنچو گے عرفات تو سارا کچھ کر لیا، عرفات نہیں پہنچے تو حج نہیں ہوگا، اور پورا سال جا کر وہاں پہ بیٹھ جائیں اور نوافل پڑھتے رہیں، کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اصل بات کیا ہے؟ تمہاری نہیں اللہ کی چلے گی. ایک بے بات. شک. اور دوسرا، حج کا سفر آخرت کے سفر کی یاد دہانی کراتا بے ہے. شک. گھر بار کے آرام کو بندہ چھوڑ دے تو دو سفید چادروں میں جا رہے جو کفن کی یاد دہانی کرا رہے. عرفات کا میدان کیا ہے؟ یہی حشر کا میدان ہوگا. ایسے اللہ کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے. اور پوری زندگی میں عبادت میں جو رکاوٹیں ہیں نا، ان کو دور کرنے اور مشقتوں کو جھیلنے کے قابل ہو جائے بندہ. یہ ہے جو حکمتیں اس پیارے حج میں اللہ تعالیٰ نے رکھی. شیخ صاحب، کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، یعنی کہ بات آپ سے ہی ملتی جلتی ہے، کہ اگر حج کے تمام ارکان کو ہم دیکھیں تو یہ معقولات سے ہٹے ہوئے لگتے ہیں. یعنی کہ جو شخص بہت زیادہ عقل پرستی کے دعوے کرتا ہے کہ جو میری بات عقل میں آئے گی میں وہ مانوں گا، لیکن دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز عقل کے پیمانے میں نہیں آتی حج کے حوالے سے. بالکل وہی بات ہے نا کہ معقولات جو آپ نے کہا نا، آج کل جو عقل پرستی کا فتنہ، شیطان بھی کوئی زیادہ انٹلیکچوئل تھا، جی ہاں، اس نے بھی اپنی کھوپڑی استعمال کی تھی، مگر اللہ کے واضح حکم کے بالکل پیرالل کی تھی. راندہ درگاہ ہو گیا. یہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی عقل کو نیچے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اوپر رکھو. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے بیٹے کو ذبح کر دو. عقل میں آنے والی بات ہے؟ یقیناً بوڑھے باپ کا اکلوتا بیٹا، اللہ کہتے ذبح کر دو. اللہ اکبر. اور یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں کیا ہے؟ یہ سنت ابراہیمی کی یاد ہی تو ہے کہ اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے تیار ہو جائے. بے شک. شیخ صاحب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار لے کے جانا کی توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ تمام جو معمولات ہیں ان کو کرتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی کچھ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر کیا کچھ اس طرح کے لوگ ہیں یا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، خاص پر جو گورنمنٹ کی طرف سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہاں پہ کچھ سہولیات ہیں کہ تاکہ وہاں وہ رابطہ کر کے اپنے، اگر کوئی گم جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ الحمدللہ پچھلے 5-6 سالوں سے گورنمنٹ پاکستان کے جو حج کے انتظامات ہیں، اونچ نیچ تو رہے گی، جی ہاں. اور جس نے اپوزیشن کرنی وہ اپوزیشن بھی کرے گا، اس کو تو سائڈ پہ رکھیں. لیکن الحمدللہ مشاہدہ یہ ہے اور لوگوں کے تجربات سے پتہ چلا خاصی بہتری آئی ہے. باقاعدہ ہر ہوٹل یا جو بلڈنگ جو رہائش کی ہوتی ہے وہاں مستقل عاملہ موجود ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ذمہ داروں کے فون نمبرز موجود ہوتے ہیں. اسی طرح جو چیزیں کھو جاتی ہیں ان کے لیے بھی اہتمام ہوتا ہے کہ ان کو کیسے تلاش کیا جائے. افراد کے حوالے سے بھی ہوا کرتا ہے. تو پچھلے جو 10-15 سال پہلے ہم سنا کرتے تھے نا، اس کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے کہ معاملات بہت بہتر ہو گئے. بس حجاج سے یہ گزارش ہے کہ بھائی آپ کے پاس اپنے، یعنی ہمارے بہت سے بزرگ لوگ بہت سارے علاقوں سے جاتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اللہ قبول فرمائے، اور ان کا جذبہ ہوتا ہے. بھائی اصل بات تو یہ ہے، مگر ان کو دشواری ہوتی ہے کہ وہ اپنا علاقہ نہیں بتا سکتے، اپنی بلڈنگ کا نہیں، تو ان کو کارڈ دیے جاتے ہیں، ان کو بینڈز دیے جاتے ہیں. اس کا خاص وہ خیال رکھیں کہ ہر وقت ان کے پاس موجود رہے، تو وہ پھر رابطہ ہو سکے گا انتظامیہ کے لوگوں سے. اور کھوئے ہوئے افراد بھی پہنچ جاتے ہیں، 2 دن کے بعد بھی پہنچ جاتے ہیں، 3 دن کے بعد بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اب یہ نظم بہتر ہوا ہے. بس وہ ان کے پاس ڈاکیومنٹ یا کارڈ بینڈز وغیرہ ہونے چاہیے، اور وہ اپنے انتظامی امور کے لوگوں سے رابطے میں رہیں گے تو بڑی سہولت اللہ کے فضل سے رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. یقیناً ناظرین، یہ حج ایک ایسی شے ہے کہ ہر انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرے، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرے، وہاں کھڑے ہو کے سلام پیش کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو جا چکے یا جو جا رہے ہیں ان کا حج قبول کرے، اور جو نہیں گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے وسائل مہیا کر دے. ہم سب صرف یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں.